السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 54 اور 55 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شارح علیہ الرحمہ کی عبارت ہے: والبرہان الثانی تقریرہ ان المتضایفین اذا ذهبا لا الی نہایۃ۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ نے ما سبق میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم برہان تطبیق اور برہان تضایف کا بھی یہاں تذکرہ کریں گے تاکہ ان کے چہرے سے پردہ ہٹ جائے اور ان کی حقیقت سامنے آ جائے۔ وعدے کے مطابق شارح نے برہان تطبیق کا تذکرہ کیا جس کا ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے سبق میں شارح برہان تضایف کا تذکرہ کر رہے ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ برہان تضایف کو سمجھنے سے پہلے آپ تضایف کا مفہوم سمجھیں۔ تضایف دراصل دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے۔ تضایف اس نسبت کو کہتے ہیں، تضایف دو چیزوں کے درمیان اس نسبت کو کہتے ہیں جہاں ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا متقاضی ہو۔ تضایف ایسی دو چیزوں کے درمیان نسبت کو کہتے ہیں جن دو چیزوں میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو، جن دو چیزوں میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، جن دو چیزوں میں سے ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا متقاضی ہو، اور ایسی دو چیزوں کو متضایفان کہتے ہیں، متضایفین کہتے ہیں۔ مثلا ابوت و بنوت، ان دو چیزوں کے درمیان نسبت تضایف پائی جاتی ہے، کیونکہ ابوت و بنوت میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا متقاضی ہے، کیونکہ ابوت کہتے ہیں اسے جس کے لیے بنوت لازم ہو، اور بنوت کہتے ہیں اسے جس کے لیے ابوت لازم ہو۔ تو یہ ہے نسبت تضایف، اور ان دو چیزوں کو متضایفان کہتے ہیں، متضایفین کہتے ہیں، لہذا اب اور ابن یہ کیا ہوں گے؟ متضایفین ہوں گے، کہ ان میں سے ہر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے اور ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا متقاضی ہے۔ اب کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں من لہ الابن کو، اب اسے کہیں گے جس کے لیے کوئی بیٹا ہو، اور ابن کسے کہیں گے؟ من لہ الاب کو ابن کہتے ہیں، یعنی ابن اسے کہیں گے جس کے لیے کوئی باپ ہو۔ تو دیکھیں اب وہی شخص ہوگا جس کے لیے کوئی بیٹا ہو، تو دیکھیں اب یہ ابن کے وجود کا متقاضی ہے، اور ابن کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے کوئی باپ ہو، تو ابن یہ اب کے وجود کا متقاضی ہے۔ تو ان دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے یہ نسبت تضایف ہے، اور ان دونوں کو متضایفین کہتے ہیں۔ تضایف کی اس تعریف سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ متضایفین یہ متلازمین بھی ہوتے ہیں، متضایفین کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے، یعنی ان متضایفین میں سے ایک دوسرے کے وجود کا متقاضی ہوتا ہے، ان متضایفین میں سے ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہوتا ہے،
تو متضائفین متلازمین بھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان تلازم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے وجود کا تقاضا کرتا ہے، ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہوتا ہے، جیسے ابوت کے لیے بنوت لازم ہے اور بنوت کے لیے ابوت لازم ہے، یا جیسے علت اور معلول ہیں، ان کے درمیان بھی کیا ہے؟ نسبت تضایف ہے۔ علت وہی چیز ہوگی جس کا کوئی معلول ہو، ایسے ہی معلول اسی کو کہیں گے جس کی کوئی علت ہو، تو علیت و معلولیت کے درمیان بھی نسبت تضایف ہے۔ تو علیت کے لیے معلولیت کا وجود لازم ہے اور معلولیت کے لیے علیت کا وجود لازم ہے۔ تو متضائفین کے درمیان تلازم بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ متضائفین میں مساوات بھی ضروری ہے، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ برہان تضایف کی طرف اپنا ذہن اور اپنی فکر لگائیں۔ امور غیر متناہیہ کے وجود کے ابطال کے لیے جو برہانیں پیش کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے برہان تضایف۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر امور غیر متناہیہ بالفعل موجود ہوں تو ہم یہ فرض کریں گے کہ ان امور غیر متناہیہ کے درمیان نسبت تضایف پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم ان امور غیر متناہیہ کو علت و معلول فرض کریں، یہ فرض کریں کہ ان امور غیر متناہیہ میں سے ہر ایک علت بھی ہے اور ہر ایک معلول بھی ہے۔ تو چونکہ گفتگو ان امور غیر متناہیہ میں چل رہی ہے، یہ گفتگو ان امور غیر متناہیہ میں جاری ہے جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ امور غیر متناہیہ یا تو ماضی میں قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں گے، یا وہ امور غیر متناہیہ حال میں یعنی موجودہ زمانے میں قوت سے فعل کی طرف خارج ہیں۔ تو اب ہم ان امور غیر متناہیہ کا جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہیں ایک مبدا فرض کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم مبدا اس امر کو فرض کریں گے جو ابھی آج ہی حادث ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے۔ جو امر آج پیدا ہوا ہے، آج حادث ہوا ہے، اسے ہم مبدا فرض کریں گے، اور اس مبدا سے پہلے یعنی جانب ماضی میں امور غیر متناہیہ کا سلسلہ فرض کریں گے۔ یاد رکھیے گا، جو امر مثال کے طور پر آج حادث ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے، اس امر کو ہم مبدا فرض کریں گے، اور اس امر سے پہلے جو آج پیدا ہوا ہے، اس امر سے پہلے جو امور غیر متناہیہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہیں، جو امور غیر متناہیہ اس سے پہلے ماضی میں پائے جا چکے ہیں، ان امور غیر متناہیہ کا سلسلہ ہم جانب ماضی میں فرض کریں گے، اور ان امور غیر متناہیہ میں
علیت و معلولیت کی نسبت پائی جا رہی ہے، تضایف کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے جس امر کو مبدا فرض کیا ہے، جو آج پیدا ہوا ہے، یہ بھی معلول ہوگا، کیونکہ ہم نے ان امور غیر متناہیہ میں علیت و معلولیت کی نسبت فرض کی ہے، تو یہ جو آج حادث ہونے والا جو امر ہے جسے ہم نے مبدا فرض کیا ہے، یہ بھی معلول ہوگا۔ ہاں، آج حادث ہونے والا، آج پیدا ہونے والا یہ امر جو معلول ہے، یہ علت نہیں ہوگا، یہ علیت سے متصف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان امور غیر متناہیہ کا سلسلہ فرض کیا ہے جو یا تو ماضی میں وجود میں آ چکے ہیں یا حال میں موجود ہیں۔ مستقبل میں آنے والے امور کا سلسلہ ہم نے فرض ہی نہیں کیا ہے، ہم نے تو اس سلسلے کو مستقبل میں آنے والے امور سے منقطع کر دیا ہے۔ تو چونکہ امور غیر متناہیہ کا یہ سلسلہ مستقبل سے منقطع ہے، مستقبل میں آنے والے امور سے کیا ہے؟ منقطع ہے، اس لیے آج حادث ہونے والا امر یہ معلول تو ہوگا لیکن علت نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ علت ہوگا، اگر یہ علیت سے بھی متصف ہوگا تو علیت سے متصف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی کوئی معلول ہو، اور اس کا معلول کیا ہوگا؟ پھر مستقبل میں وجود میں آئے گا۔ اس کا جو معلول ہوگا وہ اس کے بعد آئے گا، اور ہم نے اسی کو کیا ہے؟ اسی آج پیدا ہونے والے امر کو ہم نے آخری امر فرض کیا ہے۔ تو چونکہ ہم نے امور غیر متناہیہ کا سلسلہ ان امور میں فرض کیا ہے جو ماضی میں وجود میں آ چکے ہیں یا حال میں موجود ہوں گے، اور ہم نے مبدا سب سے آخری اس امر کو فرض کیا ہے جو آج حادث ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ معلول تو ہوگا، کیونکہ معلول ہونے کی صورت میں اس کی علت اس سے پہلے پائی جائے گی، لیکن یہ علت نہیں ہوگا، کیونکہ علت اگر ہوگا تو اس کا معلول اس کے بعد پایا جائے گا، حالانکہ ہم نے اسے آخری امر فرض کیا ہے۔ لہٰذا یہ معلول اخیر ہوگا، لہذا یہ معلول اخیر ہوگا جو کسی اور معلول کی علت نہیں ہوگا، علیت اس کے اندر متحقق نہیں ہوگی، علیت اس سے متصف نہیں ہوگی۔ اب ہم جانب ماضی میں علیت و معلولیت کا سلسلہ فرض کرتے ہیں۔ یہ جو مبدا ہے یہ ہے معلول، اور یہ معلول اخیر ہے جو کسی اور معلول کی علت نہیں ہے۔ اب یہ معلول اخیر ہے، اب اس کی ایک علت ہے، اور جو اس کی علت ہے وہ بھی معلول ہے کسی اور علت کی، اور وہ جو علت ہے وہ بھی معلول ہے کسی اور علت کی، اور وہ جو معلول ہے اس کی بھی ایک علت ہے، پھر اس علت کی بھی ایک علت ہے۔ یہ سلسلہ جانب ماضی میں اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ تو اب جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ اگر سب کے سب علیت سے بھی متصف ہوں اور معلولیت سے بھی متصف ہوں، جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ سب کے سب علیت سے بھی متصف ہوں اور معلولیت سے بھی متصف ہوں، تو یہ لازم آئے گا کہ متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ہو جائے۔ تو متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم آئے گا، اور ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر محال ہے، باطل ہے، کیونکہ متضائفین میں تلازم پایا جاتا ہے، ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہوا کرتا ہے۔
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ہو جائے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ اگر جانب ماضی میں پائے جانے والے تمام امور غیر متناہیہ علیت و معلولیت دونوں سے متصف ہوں تو متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا؟ ملازمہ ثابت کیجیے۔ تو شارح ملازمہ کا بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر جانب ماضی میں پائے جانے والے تمام امور غیر متناہیہ علیت و معلولیت دونوں سے متصف ہوں تو متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم آئے گا، اور ہم اس ملازمے کو ثابت بھی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب جانب ماضی میں پائے جانے والے ان امور غیر متناہیہ میں سے ہر ایک علیت سے بھی متصف ہے اور معلولیت سے بھی متصف ہے تو ان امور غیر متناہیہ میں سے ہم جس امر کو سب سے آخری فرض کریں گے اور وہ علیت سے بھی متصف ہوگا، معلولیت سے بھی متصف ہوگا، تو علیت سے متصف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اپنے مابعد کے لیے علت ہوگا، لیکن معلولیت سے اگر متصف ہوگا تو اس کے لیے کوئی علت بھی ہوگی اور وہ علت اس سے پہلے ہوگی۔ تو جسے ہم نے سب سے آخری امر فرض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ سب سے آخری ہے اور یہ علیت اور معلولیت دونوں سے متصف ہے، تو چونکہ وہ معلولیت سے متصف ہے اس لیے وہ علیت کے وجود کا تقاضا کر رہا ہے، لہذا اس سے پہلے اس کی علت کا وجود لازم آئے گا۔ تو ہم نے تو اسے آخری مانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ایک اور امر کا وجود لازم آ رہا ہے، ورنہ اگر وہ علیت اور معلولیت دونوں سے تو متصف ہو لیکن اس سے پہلے کوئی امر نہ ہو تو لازم آئے گا کہ وہ معلول تو ہے لیکن اس کی کوئی علت نہیں ہے تو معلول لیکن اس کی کوئی علت نہیں ہے، تو متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم آئے گا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں سے ایک امر ایسا ضرور ہے جو امر علیت سے تو متصف ہے کہ اپنے مابعد کے لیے وہ کیا ہے، علت ہے، لیکن وہ معلولیت سے متصف نہیں ہے، وہ کسی اور کا معلول نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور علت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف علیت سے متصف ہے کہ اپنے مابعد کے لیے کیا ہے، علت ہے، اور اس کا جو مابعد ہے وہ اس کا معلول ہے۔ تو لازم آئے گا کہ جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں سے ایک امر ایسا ہو جو صرف اور صرف علیت سے متصف ہو، معلولیت سے متصف نہ ہو، تاکہ متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم نہ آئے اور تاکہ علل اور معلولات کے درمیان تساوی لازم آئے، مساوات لازم آئے، کیونکہ متضائفین کے لیے تساوی بھی لازم ہے جیسا کہ ماقبل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اگر جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں سے تمام امور علت سے بھی متصف ہوں اور علیت سے بھی متصف ہوں اور معلولیت سے بھی متصف ہوں، یعنی جو مبدا ہم نے فرض کیا تھا جو کہ صرف اور صرف معلول ہے، علیت سے متصف نہیں ہے، تو یہ مبدا تو صرف اور صرف معلول ہے، معلولیت سے متصف ہے، علیت سے متصف نہیں ہے، اور اس مبدا سے پہلے پائے جانے والے تمام امور غیر متناہیہ اگر علیت اور معلولیت دونوں سے متصف ہو جائیں تو پھر علل اور معلولات میں مساوات نہیں رہے گی، بلکہ معلولات کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو معلول اخیر ہے جسے ہم نے مبدا فرض کیا ہے یہ صرف اور صرف معلولیت سے متصف ہے، علیت سے متصف نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مبدا ہے
یہ ایک ایسا معلول ہے جو علیت سے متصف نہیں ہے، تو یہ معلول کا ایک فرد ہوا، اور جانب ماضی میں پائے جانے والے تمام امور وہ معلول بھی ہیں اور علت بھی ہیں، تو معلول کا ایک فرد زیادہ ہوا۔ حالانکہ متضائفین کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ متضائفین میں تلازم بھی پایا جاتا ہے اور تساوی بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم جانب ماضی میں پائے جانے والے تمام امور کو علیت اور معلولیت دونوں سے متصف کریں تو ایک تو یہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم آئے، اور دوسری خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ متضائفین کے درمیان مساوات نہیں رہ جائے گی، بلکہ معلولات کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں ایک معلول کیا ہو جائے گا؟ زائد ہو جائے گا۔ لہذا ان دونوں خرابیوں سے بچنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں ایک امر ایسا ہے جو صرف اور صرف علیت سے متصف ہے، معلولیت سے متصف نہیں ہے، تاکہ معلولات کی تعداد علل کی تعداد سے زیادہ نہ ہو، اور تاکہ متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے بغیر لازم نہ آئے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ جانب ماضی میں پائے جانے والے امور میں سے ایک امر ایسا ہے جو صرف علیت سے متصف ہے، معلولیت سے متصف نہیں ہے، تو یہ لازم آئے گا کہ ان امور غیر متناہیہ کا یہ سلسلہ منحصر ہو گیا جانب ماضی میں علت محضہ اور معلول اخیر کے درمیان جو کہ معلول محض ہے، کیونکہ جو یہ مبدا ہے یہ معلول اخیر ہے، اس کے بعد کوئی امر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی فرد نہیں ہے۔ اور جانب ماضی میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں بھی ہم نے ایک ایسا امر ثابت کر دیا جو صرف اور صرف علیت سے متصف ہے، معلولیت سے متصف نہیں ہے۔ تو جب وہ صرف اور صرف علیت سے متصف ہے تو ادھر بھی علیت و معلولیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک ایسا امر ہے جو صرف اور صرف علیت سے متصف، یعنی جو صرف اور صرف علت ہے، معلول نہیں ہے، تو جانب ماضی میں بھی علیت و معلولیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور ادھر تو سلسلہ ختم ہی تھا کہ یہ مبدا صرف اور صرف معلول تھا، علیت سے متصف نہیں تھا۔ تو جانب ماضی میں ایک ایسا امر ہے جو صرف اور صرف علیت سے متصف ہے، اور جانب اخیر ادھر جانب آج کے دن میں حادث یومی میں ادھر بھی ایک ایسا امر ہے جو معلول اخیر ہے، علیت سے متصف نہیں ہے۔ تو علیت و معلولیت کا یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ علیت و معلولیت کا یہ سلسلہ، امور غیر متناہیہ کا یہ سلسلہ دو ایسے امروں کے درمیان منحصر ہو گیا جن دو امروں میں سے جانب ماضی میں پایا جانے والا امر علت محضہ ہے، اور حادث یومی میں یعنی آج کے دن میں پایا جانے والا امر معلول اخیر، یہ معلول محض ہے، علت نہیں ہے۔ تو امور غیر متناہیہ کا یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جبکہ ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ یہ امور غیر متناہیہ کا سلسلہ ہے، تو یہ تو خلاف مفروض لازم آیا۔ لہذا ثابت ہو جاتا ہے کہ امور غیر متناہیہ بالفعل موجود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ شارح کی عبارت دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں والبرہان الثانی تقریرہ ان المتضائفین اذا ذهبا الا الى نہایۃ فیما یخرج من القوۃ الى الفعل یلزم وجود احد المتضائفین بدون الاخر والتالی باطل فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال اذ المتضائفان متلازمان۔ اور دوسری برہان یعنی برہان تضائف، اور برہان تضائف کی تقریر یہ ہے کہ متضائفین جب غیر نہایہ تک جائیں، جب متضائفین کا غیر نہایہ تک سلسلہ ہم فرض کریں،
فیما یخرج من القوت الی الفعل، ان امور میں جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہیں، یعنی امور ماضیہ میں یا امور حالیہ میں، نہ کہ امور مستقبلہ میں۔ لہٰذا ہم متضائفین کا یہ غیر متناہی سلسلہ یا تو جانب ماضی میں فرض کریں گے اور یا پھر ان امور میں فرض کریں گے جو زمانہ حال میں لا الہ نہایہ کیا ہیں، متحقق ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اور برہان تضائف کی تقریر یہ ہے کہ متضائفین جب ان امور میں غیر نہایہ تک جائیں جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہیں، یعنی امور ماضیہ میں قوت سے فعل، امور ماضیہ میں غیر نہایہ تک جائیں یا امور حالیہ میں غیر نہایہ تک جائیں، تو یلزم وجود احد المتضائفین بدون الاخر، تو متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر لازم آئے گا۔ والتالی باطل، اور تالی باطل ہے، یعنی متضائفین میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر یہ کیا ہے، باطل ہے۔ فإن، کیونکہ متضائفین کے درمیان تلازم ہے، متضائفین میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہوتا ہے۔ فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال، کیونکہ لازم کے بغیر ملزوم کا وجود محال ہے، اور متضائفین میں سے ہر ایک لازم بھی ہوتا ہے اور ہر ایک کیا ہوتا ہے، ملزوم ہوتا ہے۔ اذ المتضائفین متلازمان، کیونکہ متضائفین یہ کیا ہیں، متلازمان ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہے۔ بیان الملازمت ان المتضائفین کالعلیت والمعلولیت اذا ذهبا لا الى النہایت فی الماضی او تحققا لا الى النہایت فی الحال۔ ملازمے کا بیان یہ ہے کہ متضائفین مثلا علیت و معلولیت جب ماضی میں غیر نہایت تک جائیں یا زمانہ حال میں غیر نہایت تک متحقق ہوں، یعنی زمانہ حال میں امور غیر متناہیہ پائے جائیں اور وہ امور غیر متناہیہ متضائفین ہوں، مثلا ان میں علیت و معلولیت کی نسبت ہو۔ فالمعلولیت فی المبدأ کالحادث الیومی متحقق بلا علیت، تو مبدأ میں، مبدأ ہم کسے فرض کریں گے، چونکہ ہم نے کون سے امور غیر متناہیہ فرض کیے ہیں، وہ امور غیر متناہیہ فرض کیے ہیں جو ماضی میں پائے جا چکے ہیں یا حال میں پائے جا رہے ہیں، لہذا امور مستقبلہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، امور مستقبلہ سے ان امور غیر متناہیہ کا سلسلہ منقطع ہوگا۔ لہذا ہم مبدأ کسے فرض کریں گے، مبدأ اسے فرض کریں گے جو یا تو ماضی میں ہو یا کیا ہو، موجودہ زمانے میں، مثال کے طور پر آج کے دن ہو، اسے مبدأ فرض کریں گے۔ تو جسے ہم مبدأ فرض کریں گے وہ صرف اور صرف معلول ہوگا، علیت سے متصف نہیں ہوگا، کیونکہ علیت سے متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اس کا کوئی اور معلول ہے جو اس کے بعد ہے، یعنی مستقبل میں ہے، اور مستقبل کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں تو ماضی اور حال کی بات چل رہی ہے۔ لہذا جسے ہم مبدأ فرض کریں گے وہ صرف اور صرف معلول ہوگا، علت نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں کہیں فالمعلولیت فی المبدأ کالحادث الیومی متحقق بلا علیت، لہذا مبدأ مثال کے طور پر آج حادث ہونے والے امر میں معلولیت متحقق ہوگی علیت کے بغیر، یعنی وہ معلول ہوگا کسی علت سابقہ کا، لیکن علت نہیں ہوگا کسی معلول سابق کی۔ فإنا فرضنا انقطاع هذه السلسلة عن الآتی، کیونکہ ہم نے امور غیر متناہیہ کے اس سلسلے کا مستقبل سے انقطاع فرض کیا ہے۔ وکلاہما یتحققان فیما سبق، اور یہ دونوں یعنی علیت و معلولیت، اور یہ دونوں یعنی علیت و معلولیت ما سبق میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں متحقق ہوں گی، یعنی ما سبق میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں علیت کا بھی تحقق ہوگا، معلولیت کا بھی تحقق ہوگا۔ فعدد هذین المتضائفین اعنی مفہومہما فیما سبق متکافیان، لہذا ان متضائفین کی تعداد یعنی ان کا مفہوم ما سبق میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں یکساں ہوگا، برابر ہوگا۔ لأن کل واحد فیما سبق علت و معلول، کیونکہ
ما سبق میں پائے جانے والے امور غیر متناہیہ میں ہر ایک علت بھی ہے اور معلول بھی ہے. والمعلولیت الاخیرۃ تبقى بلا علیت، اور معلولیت اخیریہ تو علت کے بغیر باقی رہے گی. یعنی معلول اخیر جسے ہم نے مبدا فرض کیا ہے، یہ معلول اخیر یہ تو علیت کے بغیر پایا جائے گا، یعنی یہ علت نہیں ہوگا. تو اس صورت میں لازم کیا آیا؟ لازم یہ آیا کہ اس معلول اخیر سے پہلے جو امور غیر متناہیہ پائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب معلول بھی ہیں اور علت بھی ہیں. تو وہاں تو علت و معلول کی تعداد یکساں ہے، لیکن یہ مبدا جو ہے یہ صرف اور صرف معلول ہے، علت نہیں ہے. تو یہ معلول کیا ہو گیا؟ ایک زائد ہو گیا. تو معلولات جو ہیں، معلولات میں ایک فرد کیا ہے؟ زائد ہے، اور علل میں ایک فرد کیا ہے؟ کم ہے. حالانکہ معلولات اور علل کی تعداد یکساں ہوتی ہے. کریں وبالجملۃ فی ھذا التصویر یتحقق معلولیۃ بلا علت، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایک معلولیت علیت کے بغیر پائی جائے گی. فیلزم ان یکون فی الجانب الآخر علیۃ فقط، لہذا یہ لازم آئے گا کہ جانب کے دوسرے جانب میں، یعنی جانب ماضی میں، تو یہ لازم آئے گا کہ جانب ماضی میں فقط علیت ہو. جانب ماضی میں ایک امر ایسا ہو جس میں فقط علیت پائی جائے، معلولیت نہ پائی جائے، لتحقق التساوی بینہما، تاکہ علل اور معلولات کے درمیان تساوی پائی جائے. تو جب ہم جانب ماضی میں ایک ایسا امر فرض کریں گے جس میں صرف علیت پائی جاتی ہے، معلولیت نہیں پائی جاتی ہے، تو دیکھیے علیت و معلولیت کا سلسلہ ختم ہو گیا. کہ جانب ماضی میں ایک ایسا امر ہے جو صرف اور صرف علت ہے، معلول نہیں ہے. تو جانب ماضی میں علیت و معلولیت کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ جانب ماضی میں ایک ایسا امر ہے جو معلول اور علت دونوں نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف علت ہے. اور اس جانب میں جو مبدا ہے وہ صرف اور صرف معلول ہے، علت نہیں ہے. تو ادھر بھی مبدا علت و معلول دونوں نہیں ہے، صرف اور صرف معلول ہے. تو ادھر بھی معلولیت اور علیت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو امور غیر متناہیہ کا جانب ماضی میں صرف علت اور جانب مبدا میں صرف معلول کے درمیان انحصار لازم آئے گا. تو وہ امور غیر متناہیہ متناہی نہ رہ گئے بلکہ کیا ہو گئے؟ غیر متناہی نہ رہ گئے بلکہ متناہی ہو گئے، جبکہ ہم نے انہیں امور غیر متناہیہ فرض کیا تھا. فیلزم الخلف، تو خلاف مفروض لازم آئے گا. یہ ہے برہان تضایف کا حاصل. قاضی مبارک علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک بات کہی تھی کہ اگر جانب ماضی میں ایک ایسا امر پایا جا رہا ہے جو علیت و معلولیت دونوں سے متصف ہو، تو معلول اخیر چونکہ یعنی مبدا چونکہ صرف اور صرف معلولیت سے متصف ہے، اس لیے معلولات کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک معلول کا زائد ہونا لازم آئے گا. اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ علل اور معلول کے درمیان مساوات لازم ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، کیونکہ متضائفین میں جو چیز لازم ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر علت کے مقابلے میں ایک معلول ہو اور ہر معلول کے مقابلے میں ایک علت ہو. اور یہاں امور غیر متناہیہ اور علیت و معلولیت کا جو سلسلہ فرض کیا گیا، یہاں ہر ایک علت کے مقابلے میں ایک معلول ہے، بس یہ کافی ہے. رہا یہ کہ علل اور معلولات کا مساوی ہونا تو یہ بالکل بھی لازم نہیں ہے. شارح کہتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قاضی مبارک کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ متضائفین میں تلازم ہے، ہر ایک کے لیے دوسرے کا وجود لازم ہے. اسی طرح متضائفین میں تساوی بھی لازم ہے، مساوات ضروری ہے. اور یہاں یہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ اگر
جانب ماضی میں پائے جانے والے تمام امور علیت و معلولیت دونوں سے متصف ہوں تو پھر معلولات کی تعداد زیادہ ہو جا رہی ہے اور تساوی لازم ہے. لہذا اس تساوی کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانب ماضی میں ایک ایسا امر بھی مانا جائے جو صرف اور صرف علیت سے متصف ہو، معلولیت سے متصف نہ ہو. اسی کے بارے میں کہتے ہیں بہاتا یظہر فساد و معقیل، اور ہماری اس گفتگو سے اس قول کا فساد ظاہر ہو جاتا ہے جو پیش کیا گیا ہے ان اللازم ان یکون بازاء کل معلول علت، کہ لازم صرف یہ ہے کہ ہر معلول کے بالمقابل ایک علت ہو، وہ متحقق ہونا اور وہ یہاں متحقق ہے. واما تساوی مفہومات، رہا مفہومات کا یکساں اور برابر ہونا، فغیر لازم، تو یہ لازم نہیں ہے. شارح کہتے ہیں وجہ الفساد بما قررنا ظاہر علی اللبیب، اور فساد کی وجہ ہماری اس گفتگو سے ظاہر ہے جو گفتگو ہم نے پیش کی ہے. ہم نے جو گفتگو پیش کی ہے اس گفتگو سے فساد کی وجہ دانشور انسان پر ظاہر ہے. لا نطول الکلام بذکرہ، لہذا ہم اس کا تذکرہ کر کے یہاں اپنے کلام کو طویل نہیں کریں گے. تو یہ ہوا برہان تضایف کا حاصل اور خلاصہ. شارح کی گفتگو بھی یہاں پر مکمل ہوتی ہے اور آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.